الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صلوات۔ سورہ مائدہ مبارکہ کی یہ آیہ مبارکہ ہے جس میں خداوند متعال نے ایک فقہی حکم کو بیان فرمایا ہے اور اس کی ترتیب کو بھی خالق نے بیان فرمایا ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، طلباء اہل علم آپ جانتے ہیں کہ کچھ آیات قرآنیہ ایسی ہیں جن کو آیات احکام کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ حکم فرعی کو بیان کرتی ہیں، فقہی حکم کو بیان کرتی ہیں۔ ان آیات میں سے ایک آیا یہ ہے کہ جس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اس وقت تمہیں نماز سے پہلے بعنوان مقدمہ کیا کرنا چاہیے؟ آیا براہ راست نماز میں چلا جانا چاہیے یا اس سے پہلے کچھ اور عمل بھی ہے جس کو انجام دینا ضروری ہے اور لازمی ہے، اس کے بعد آپ نماز میں جا سکتے ہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خطاب ہے اہل ایمان کے لیے، ایماندار جو اللہ اور اس کے رسول اور جو رسول پہ نازل کیا گیا یا اس سے پہلے ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ خطاب خدا ہے اور اللہ براہ راست یہ حکم فرما رہا ہے۔ پہلی بات، اذا جب بھی تم اٹھو الی الصلاۃ، نماز کی طرف، الی کے ذریعے ذکر کیا گیا ہے۔ اب تم سے مراد کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ اٹھے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو آپ کو وضو کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے آپ وضو میں ہوں، پہلے ہی وضو ہے، تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا ہے اذا قمتم من النوم، جب تم نیند سے اٹھو نماز کے لیے تو اس وقت ہے کہ تم پر وضو کرنا واجب ہے، کیونکہ نیند ایسی چیز ہے جو مبطلات وضو میں سے ایک ہے، ایسی نیند جو آپ کے کانوں اور آپ کی آنکھوں پہ غالب آ جائے، یعنی کان نہ سنیں، آنکھیں بھی نہ دیکھ پائیں، ایسی نیند جب آ جائے تو آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے آپ کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جیسے آپ تشریف فرما ہیں، بڑا سکون ہوتا ہے، باہر سردی تھی، اندر آئے تو ذرا وہ دافع تھی جگہ، یہ یعنی ٹھنڈک نہیں تھی، تو آپ کو گرمائش محسوس ہوئی، آپ کو نیند آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، لیکن آپ میری آواز سن رہے ہیں
تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ النوم الغالب علی السمع، ایسی نیند جو کانوں پر غالب، یعنی ایسا غلبہ کہ کان کچھ نہ سن پائیں، کان اس کے قبضے میں آ جائیں، اور اسی طرح آنکھیں بھی اس کے قبضے میں ہوں، کچھ نہ دیکھ پائیں، تب آپ کا پہلا وضو ختم ہوگا، دوبارہ وضو کریں گے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نیند سے اٹھیں، ظاہر ہے آپ نے نیند کی تو آپ کا پہلے اگر وضو تھا تو ختم ہو گیا، تو اب نیند سے اٹھیں تو آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اس کے بعد نماز کی طرف جائیں گے آپ اپنے آپ کو۔ اور وضو کرنے کا پھر طریقہ بھی خالق نے بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے وہیں نماز کی نیت کر لی ہے، نہیں بلکہ الی الصلاۃ اگر مانا جائے، للصلاۃ الی بمعنی لام ہے تو ٹھیک ہے، یہ ترجمہ عام طور پہ جو کیا جاتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں نماز کے لیے، تو ضروری ہے آپ کیا کام کریں؟ فاغسلوا وجوہکم، پہلا واجبات وضو میں سے واجب اللہ نے بیان کیا کہ آپ اپنے چہروں کو دھو لیں۔ اب یہ وجوہکم وجہ کی جمع ہے، وجہ کہتے ہیں چہرہ کو، جیسے آپ پڑھتے رہتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہاں پہ ذات مراد ہے، کیونکہ انسان کی یا ہر کسی کی پہچان چہرہ سے ہوتی ہے، اسی لیے چہرہ سے تعبیر کیا گیا ہے ذات خدا کو بھی۔ اور دوسری بات، جیسے آپ وجہ اللہ کہتے ہیں، مولا کائنات کا لقب بھی ہے، تو یعنی اللہ کا چہرہ، یعنی علی ولی ایسی ذات مقدس کا نام ہے جن کے ذریعے آپ معرفت خدا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ علی ایسے کردار کے مالک ہیں، علی کے پاس ہوں گے آپ تو اللہ کے بارے میں بھی سنیں گے اور معرفت خدا آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اب حکم آیا قرآن میں مطلقاً کہ آپ نے اپنے چہروں کو دھونا ہے۔ اب عرف عام کو پہلے دیکھتے ہیں کہ عرف کیا کہتا ہے کہ چہرہ کسے کہتے ہیں جس کے دھونے کا حکم آ رہا ہے، تو عرف بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ بالوں کے ابتدا جو ہے سر کے بالوں کی اس سے اوپر ہے، نیچے تک آپ نے چہرہ، اس سارے کو چہرہ کہا جاتا ہے، اور اس کی تحدید شریعت مقدسہ فرامین رسول اور فرامین اہل بیت میں بھی موجود ہے، باقاعدہ وضاحت کے ساتھ کہ آپ کی درمیانی انگلی اور انگوٹھا کے درمیان جو آپ کا حصہ آتا ہے اس کو وضو میں دھونا واجب ہے۔ یہ واضح ہو گیا آپ کے لیے۔ تو وضو کا پہلا واجب۔ اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی احکام، توضیح المسائل، نماز جعفریہ، تحفۃ العوام آپ پڑھتے ہیں تو وضو کی پہلی واجبات میں سے نیت واجب ہے۔ یہاں نیت کا ذکر نہیں ہوا تو شاید ممکن ہے، علماء تشریح فرما ہے کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھے ہیں اور آپ کو وضو کا کہا جا رہا ہے تو آپ وضو کے لیے نکلتے ہیں تو یہی کافی ہے کہ آپ اس نیت سے نکل رہے ہیں۔ تو لہٰذا نیت، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے نماز کی نیت میں کہ احتیاط کی بنا پر الفاظ نیت نہ کہا جائیں۔ نیت کا تعلق تو کس سے ہے؟ اندرونی کیفیت ہے ایک، آپ کر لیں، اپنے دل میں کر لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ الفاظ، بلکہ موجودہ علماء میں سے ایک آیت اللہ العظمہ تو کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہو جائے گی اگر آپ لفظ کہیں تو، لیکن اکثر جو ہیں وہ لفظاً بھی نیت کو جائز قرار دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تحدید وجہ، کتنا دھونا ہے میں نے عرض کر دیا۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ،
یدن کی جمع ایدیہ ہے، اور اپنے ہاتھوں کو تم نے دھونا ہے مرافق تک۔ مرافق مرفقن کی جمع ہے، مرفق کہتے ہیں کوہنی کو، اور مرافق کوہنیوں تک، کیونکہ کئی کو خطاب ہو رہا ہے، سب مومنین کو خطاب ہو رہا ہے، تو اس کو دھونا ہے۔ اب الی المرافق، کوہنیوں تک دھونا ہے۔ اب یہ مسئلہ اہل سنت کے ہاں وہ کہیں گے کہ قرآن تو کہتا ہے کوہنیوں تک دھونا ہے، تو میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کوہنیوں تک دھونے کا یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے نیچے سے شروع کرنا ہے اور اوپر تک۔ مثلا نقوی صاحب تشریف فرما ہے، اپنے گھر میں یہ کسی رنگ باز کو لے جاتے ہیں جو رنگ کرتے ہیں، گھروں کا پیٹ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیوار کو نیچے سے آپ نے اتنی مقدار تک رنگ کرنا ہے، تو اب وہ رنگ باز نیچے سے شروع نہیں کرتا ہے بلکہ رنگ کرنا اوپر سے شروع کرتا ہے، تو اس کا مطلب تک کہنے کا یہ نہیں ہے کہ وہاں تک آپ نے یعنی اس ترتیب سے کرنا ہے، اس سے مراد ہے مقدار کو بیان کرنا کہ اتنا دھونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کو دھونے سے مراد کیا ہے کہ آپ کلائی تک دھو لیں، یہی ہاتھ ہے۔ قرآن نے نصاً فرمایا کہ نہیں، اس پورے کو آپ نے دھونا ہے، یہ مقدار بیان کیا۔ اور دوسرا جو پہلے بھی بیان کیا تھا، ہماری علم عربیہ، لغت عربیہ کی نحوی کتابیں جو ہیں اس میں ذکر ہوا ہے کہ یہ الا بمعنی مع ہے، اور مع کا معنی ساتھ ہے، یعنی آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں سمیت۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، کونیوں سمیت دھونا ہے، یعنی کونی بھی داخل ہے، اور پھر الا انتہا الغایت کے لیے آتا ہے اس میں، اور یہ جو اس کا ما بعد ہے یہ اس کے ما قبل میں داخل ہے، یعنی کونی اور ہاتھ ایک ہی چیز ہیں، یہ اسی کا حصہ ہے، تو لہٰذا اس حصہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کونیوں کو بھی ساتھ ہی دھونا ہوگا۔ اب اس میں ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھوں کا ذکر ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، آپ نے اپنے سروں کا مسح کرنا ہے۔ اب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابن رسول اللہ، کسی آدمی نے پوچھا ابن رسول اللہ کیف نعرف بعض حصۃ الرأس بأن یمسح، کیسے ہم جانیں کہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا عرفنا بالباء، ہم نے اس کو جانا ہے کہ سر کے بعض حصے کا مسح کیا جائے اس با کے ذریعے، برؤوسکم، یہ با علم نحو میں بچے جانتے ہیں، اس سے مراد با تبعیض کے لیے آتی ہے، بعض کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے، تو یہاں بھی بعض کو بیان کر رہی ہے کہ تم نے اپنے سروں کا مسح کرنا ہے لیکن بعض حصے کا، با کے ذریعے ہم نے جانا، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب کون سا بعض حصہ ہے؟ سر کا پچھلا حصہ بھی بعض ہے، سائیڈ والا بھی، اس سائیڈ والا بھی، آگے والا، تو اس کی تحدید رسول اور معصومین نے فرمائی ہے کہ اگلے سر کا حصہ جو ہے اس کا آپ نے مسح کرنا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کا مسح کرنا ہے کعبین تک۔ کعبین، بعض علماء نے ترجمہ کرنے والوں نے کعبین کا ترجمہ ٹخنے کیا ہے کہ پاؤں کے آپ کے دو ٹخنے ہیں، جہاں تک ان کی حد ہے وہاں تک آپ پاؤں کا مسح کریں، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے ابھری ہوئی جگہ تک، کعبین ابھری ہوئی۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں، شیعہ کو تو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ کعبہ ایک بلند جگہ کا نام ہے، پوری کائنات میں بلند ٹکڑا جو ہے کعبہ وہاں پہ بنایا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام کعبہ ہے، یعنی بلند
جگہ اس یہاں بھی کعبین سے مراد پاؤں کی آپ کی جو ابھری ہوئی بلند جگہ ہے وہاں تک مسح کا کہا گیا ہے۔ اب ایک بات ہے کہ برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، آپ اس کو ارجلکم پڑھیں تو یہ مفعول بنے گا کس کا؟ ظاہری طور پہ اگر زبر کے ساتھ لام پہ زبر پڑھتے ہیں تو یہ اہل سنت کہیں گے کہ آپ نے اپنے چہروں کو دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور اپنے پاؤں کو دھونا ہے جیسے وہ دھوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ اس کا عطف جو ہو رہا ہے وہ رؤوس پر ہے، اور با جو اس پہ داخل ہے وہ بعضیت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، لہٰذا یہاں بنے گا کہ تم مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا کعبین تک۔ اب یہ آیہ مبارکہ آپ کے اعمال کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے آ رہی ہے حکم شرعی کے عنوان سے۔ اس آیت سے پہلے کچھ آیات ہیں جنہوں نے آپ کے اموال کی طہارت کو بیان کیا ہے کہ آپ کے لیے کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، کون سا مال حلال ہے، کون سا مال آپ پہ حرام ہے۔ اس میں اہل کتاب کا مال بھی بیان ہوا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے کھانا ہے، آیا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس میں فقہاء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، عیسائیوں کو مثلاً اس وقت کے مرجع سید سیستانی صاحب نے فرمایا کہ ان کا جو پکا ہوا کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اور فقہاء نے کہا یہ جائز نہیں۔ تو موضوع ہمارا یہ ہے، اب طہارت کے بارے میں جو پاکیزگی بندے کی جسمانی ہے اس کا حکم ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ ختم ہوا وضو، آپ کا تمام ہوا، اور وضو مقدمہ ہے۔ مقدمہ جب تک متحقق نہیں ہوگا آپ ذیل مقدمہ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر وضو کے۔ اب اگر وضو نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ پانی نہیں ہے، وضو کر نہیں سکتے، تو اس کا بھی خالق کائنات نے حل فرما دیا تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ بنے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سب سے التماس ہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے